بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ غسل کے اندر کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بعض دفعہ عورتوں میں اور مردوں میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ آدمی جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، نہ ہی اسی طرح وہ خواتین میں سے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو سالن روٹی نہیں بنا سکتی، کام کاج نہیں کر سکتی۔ اس کے متعلق آپ سے یہ عرض ہے، اس کی تھوڑی سی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ غسل جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً غسل کرے، ناپاک نہ پھرے، وہ ناپاک نہ رہے۔ کیوں کہ آدمی کسی وقت بھی انسان ہے، دنیا سے جا سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کی حالت میں موت آ جائے اس کو، تو فوراً جب بھی ناپاک ہو تو فوراً وہ پاک ہو جائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ناپاک ہونے کی حالت میں کھانے کی اشد ضرورت ہو جاتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پہلے میں کچھ کھا پی لوں پھر اس کے بعد میں نہا لوں، تو کھانے پینے کی اجازت ہے، ناپاک بھی ہو تب بھی کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ کھا لے اس کے بعد نہا لے۔ ایسے ہی خواتین میں سے اگر کوئی خاتون ناپاک ہو گئی ہے اور اس کو غسل اس پہ فرض ہو گیا اور اب اس نے گھر کی روٹی بنا کر دینی ہے بچوں کو، یا اسی طرح اپنے خامن کو روٹی بنا کر دینی ہے، یا سالن بنا رہی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز بنانی ہے، کوئی کام کاج کرنے ہیں، تو وہ کام کرنے کی اجازت ہے اس کو کہ وہ ناپاکی کی حالت میں بھی سالن روٹی بنانی ہے، کام کرنے کر لے، لیکن اس کو کام کے فوراً بعد وہ نہا لے، غسل کر لے۔ تو زیادہ ایسی سستی نہیں کرنی اس معاملے میں کہ آدمی ناپاک پھرتا رہے، ایسا نہ ہو، بلکہ کوشش ہو کہ جب ناپاک ہوا ہے فوراً پاک ہو جائے۔ اسی طرح غسل کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ باہر کوئی کھڑا ہے تو اندر جو آدمی نہا رہا ہوتا ہے وہ چونکہ کپڑے جسم پر ہوتے نہیں ہیں تو وہ اس حالت میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ہمیں ایسی حالت میں گفتگو نہیں کرنی۔ اور اسی طرح اگر ضرورت پڑ گئی ہے، جیسے اپنا پانی نہیں آ رہا، موٹر چلوانے کی ضرورت ہے، ٹاول چاہیے اس کو، یا اور کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کے، تو اگر باہر والے سمجھ جائیں تو ٹھیک، نہ سمجھے تو پھر ان کو مجبوری ہے، ان کو ایک دفعہ کہہ دے کہ یہ کام کر دیں، اور ایسے بلا وجہ باتیں نہیں کرنی۔ اور اسی طرح جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا منہ اور پیٹھ یہ قبلے کی طرف نہ ہو، نہاتے وقت اس چیز کا خیال ہو کہ نہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ ہو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔